سامنے آ جاؤ، یہ ساری پوری کر لو سامنے کی جگہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا، اس کا شکر ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جمعۃ المبارک میں اپنے گھر میں مسجد میں بیٹھنے کی اور اپنے سامنے سر جھکانے کی اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمایا۔ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں انسان کو خاندان، رشتہ داری، دولت، عہدہ، نسبت انسان کو کامیابی دلا سکتی ہے، انسان کو بچا بھی سکتی ہے، مگر مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی میں مالداری، پیسہ، دولت، رشتہ داری اور نسبت اور خاندان انسان کے عہدے انسان کو بچا نہیں سکتے۔ جیسا کہ ابو لہب، ابو جہل اور یہ جو لوگ تھے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کئی لوگ نان مسلمز، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے، یہ نسبت ان لوگوں کو بچا نہیں سکتی۔ مرنے کے بعد یہ لوگ سیدھا دوزخ میں چلے جائیں گے، ان لوگوں کے اوپر دوزخ کا فیصلہ ہو بھی گیا۔ فرعون کے پاس دولت کتنی تھی، بے حساب اس کے پاس خزانہ تھا۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ علماء کرام کتابوں میں لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں قارون کا جو خزانہ ہے اس کے خزانے کے چابیاں اٹھانے کے لیے 10 آدمی صرف اس کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ اب حساب لگا لو، ایک آدمی تو کم از کم 30-40 کلو کا وزن اٹھا لے گا آج کے زمانے کا، تو اس زمانے کے لوگ کتنے طاقتور تھے، وہ تو
پتہ نہیں کتنا خزانہ، کتنا وزن اٹھاتے ہوں گے، ایک ایک آدمی کتنا کتنا وزن اٹھاتا ہوگا، 10 آدمی ایسے ہوتے تھے قارون کے پاس جو صرف اس کے خزانے کے چابیاں جو کیلیاں ہوتے ہیں وہ اٹھانے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ اب سوچو کہ قارون کے پاس خزانہ کتنا تھا، اور وہ قارون کہا کرتا تھا کہ میرا جو خزانہ ہے، یہ خزانہ یہ میں خود اپنی فراست سے، اپنے عقل مندی سے، اپنے ذہن سے، یہ پیسہ اپنے ٹیلنٹ سے کمایا ہوں۔ اللہ کہتا تھا کہ اس خزانے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر، غریبوں کی مدد کر، اللہ کو مان جا، اللہ کے فرمان کو مان جا، اللہ کے حکم کو مان جا۔ مگر قارون اس کا انکار کرتا تھا۔ بہت اس کے پاس دولت اور خزانہ تھی، مگر اللہ نے کیا کیا، اس کو اسی کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ ریڈی ہوا، اچھے کپڑے پہن لیا، کنگھائی کرنے لگا، کنگھائی کرنے کے بعد راستے میں چل پڑا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اس قارون کو زمین کے اندر تیرے اندر دھسا دے۔ زمین پڑ گئی، قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا، اور صرف قارون نہیں دھسا بلکہ جتنا کچھ اس کے پاس خزانہ تھا وہ پورا کا پورا خزانہ بھی اس کے سر کے اوپر پڑ گیا، وہ اپنے خزانے کے ساتھ زمین پر دھس گیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ قیامت تک وہ اپنے خزانے کے ساتھ زمین پر دھستا رہے گا۔ زمین کے اندر دنیا کی کوئی طاقت، اس کی سیکورٹی گارڈز، اس کے پاس جو لوگ کام کرتے تھے، اس کی جو رعایا تھی، اس کے حکومت میں جو لوگ اس کے غلام تھے، اس کے جے جو لوگ لگاتے تھے، قارون زندہ باد کے جو لوگ نعرے لگاتے تھے، مگر وہ پورے دنیا والے مل کر قارون کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ اسی طرح سے فرعون دیکھ لیجئے، فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا رب ہوں، میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا گاڈ ہوں۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہت بڑا خدا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، منائے، مان جا اللہ کو، ارے اللہ کے سامنے بڑائی نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، اللہ کے سامنے ایسے اکڑ کے نہیں چلنا۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میرے پاس خزانے کی کوئی کمی نہیں، دولت کی کوئی کمی نہیں، میرے پاس لوگوں کی کوئی کمی نہیں، میرے پاس نوکروں کی کوئی کمی نہیں، میرے پاس بنگلوں کی کوئی کمی نہیں، میرے پاس حکومت کی کوئی کمی نہیں۔ اتنا بڑا حکمران، اتنا بڑا بادشاہ، اتنے لوگوں کو میں سنبھال رہا ہوں، اتنے لوگوں کو میں پال رہا ہوں، میرے سے بڑا خدا کون ہے؟ فرعون کہتا تھا۔ اللہ نے وارننگ دی، فرعون مان جا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، فرمانے لگا کہ فرعون مان جا۔ اور جو لوگ اکڑ کر چلتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس خزانہ ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو ایک مرتبہ فرعون کی ہسٹری پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندو، تم بھی اسی خدا کے بندے ہو جس خدا نے فرعون کو بنایا، جس خدا نے فرعون کو حکومت دی، جس خدا نے فرعون کو زمین پانی کے اندر غرق کیا، جس خدا نے فرعون کو آج ہمارے لیے عبرت کی چیز بنایا، اس فرعون کی ہسٹری پڑھ لو۔ وہی خدا تمہیں بھی حکومت دیا، تمہیں بھی پیسہ دیا، تمہیں بھی دولت دیا، تمہیں بھی عہدہ دیا۔ وہ خدا جب چاہے تم سے حکومت چھین سکتا ہے، جب چاہے تمہیں زمین کے اندر مٹی میں ملا سکتا ہے۔ فرعون نہیں مانتا تھا، کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں کسی کی نہیں مانوں گا، انا ربکم الاعلی۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا، پانی کے اندر جا رہا تھا فرعون دریا میں، اس کی پوری سیکورٹی گارڈ اس کے ساتھ تھی، بہت بڑا رعایا، بہت بڑی ٹیم، ایک بڑی جماعت فرعون کے ساتھ راستے میں پانی میں جا رہی تھی۔ اللہ نے دریا کو حکم کیا ہے، دریا اس فرعون کو ڈبو دے، آج یہ میرا عذاب کا شکار ہوگا، آج اس کو میری پکڑ پکڑے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس فرعون کو میرے پکڑ سے نہیں بچا سکے گی۔ اللہ نے جب پانی کو حکم دیا، دریا کو حکم دیا، تو دریا کیا کیا؟ فرعون کو ڈبا دیا، ڈوبنے لگا۔ موت کا فرشتہ آسمان سے آیا، اجرائیل کے چہرے کے اوپر جب فرعون کی نظر پڑی، ڈر گیا، کانپ گیا، آج میری پکڑ کا ٹائم مجھے آ گیا۔ آمنتو، میں آج ایمان لاتا ہوں۔
जिस रब के ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून ईमान लाए हैं, आमनतु बिल्लज़ी आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून का जो खुदा है उस खुदा के ऊपर आज मैं ईमान लाता हूं। अल्लाह मुझे माफ कर दे। आज मैं मानता हूं कि तेरी बड़ी ताकत है, आज मैं मानता हूं कि तेरे से बड़ा ताकत वाला कोई नहीं, आज मैं मानता हूं कि अल्लाह तेरे से बड़ा हुक्मरान कोई नहीं, तूने मुझे पैदा किया, मुझे मारने की ताकत तेरे पास है, खुदा मुझे माफ कर दे। आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, बनी इसराइल जिस रब के ऊपर ईमान लाए हैं उस रब को आज मैं मानता हूं। अल्लाह मेरे ईमान को कबूल कर ले, तस्लीम कर ले, मुझे माफ कर दे। आंखों से पानी टपकाने लगा, तड़पने लगा, रोने लगा। अल्लाह तबारक व तआला का जवाब सुनो। अल्लाह कहता आल आन, क्या आज तू मेरी हुकूमत को मानता है, आज तू मेरी रुबूबियत को तस्लीम करता है। अब इस वक्त में मौत को देखने के बाद, मौत का फरिश्ता आंखों के सामने आने के बाद तू मेरी ताकत को तस्लीम करता है, मेरे ऊपर ईमान लाता है। वक़द असैता क़ब्ल व कुन्तु मिनल मुफ़सिदीन, आज तक तू मेरी नाफरमानी करता रहा, आज तक तू मुझे इनकार करता रहा, आज तक तू तकब्बुर करता रहा, बड़ाई करता रहा, अपनी ताकत का मुजाहिरा करता रहा। फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बयान फरमाता है, फिरौन आज तुझे मैं माफ करने वाला नहीं हूं। मौत का फरिश्ता देखने से पहले माफी मांगोगे तो अल्लाह माफी को कबूल करेंगे। मौत का फरिश्ता देखने से पहले अल्लाह के सामने रोएंगे, अल्लाह उस आंख से जो आंसू का कतरा टपकता है अल्लाह उस खतरे के जरिए से हमें माफ फरमा देंगे। मौत का फरिश्ता देखने से पहले कलिमा पढ़ेंगे, अल्लाह एक्सेप्ट कर लेगा। मौत का फरिश्ता देखने के बाद आंखों से आंसू नहीं दरिया बहा दो। मौत का फरिश्ता देखने के बाद आंखों से आंसू नहीं खून का दरिया बहाओगे, अल्लाह तबारक व तआला एक्सेप्ट करने वाले नहीं, अल्लाह पाक माफ करने वाला नहीं। ये अल्लाह का निजाम और अल्लाह का सिस्टम और अल्लाह का कानून है। जिस तरह के एग्जाम्स हाल में हम जाते हैं एग्जाम लिखने के लिए, 3 घंटे का टाइम देता है, 3 घंटे पेपर हमारे हाथ में, कलम हमारे हाथ में, क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में और जवाब का पेपर हमारे हाथ में। 3 घंटे तक एग्जाम लिखना है, लिख लो। 3 घंटे के बाद, 3 घंटे में तुम टाइम पास कर लिए, बेकार कर लिए, सोचते रह गए पुराने जमाने के पुराने बातें, वो ये सोचते रहे, टाइम पास कर दिए। 3 घंटों के बाद जब पेपर खींचने का टाइम आया, तुम कहो कि 10 मिनट टाइम दे दो, 2 मिनट दे दो, थोड़ा मिस हो गया, मैं लिखने वाला हूं, खींच लेंगे पेपर, कोई टाइम नहीं देगा। तुझे जो टाइम मिला है उसी टाइम में तुझे लिखना चाहिए। अब टाइम होने के बाद तू टाइम मांगता है तो तुझे टाइम नहीं मिलेगा। हमारा स्कूल्स का एक सिस्टम है, कानून है, हमारे कॉलेजेस का एक सिस्टम है और कानून है, दुकानदार का एक सिस्टम और कानून है, एक ऑफिसर का एक सिस्टम और कानून है। और सिनेमा हॉल में भी तुम जाओगे ना तो इतना टाइम के बाद तुम्हें सिनेमा हॉल में भी टिकट नहीं मिलेगा, बंद कर दिया जाएगा दरवाजा। तुम 10,000 15,000 रख के फ्लाइट का टिकट ले लिए, टाइम फिक्स होता है फ्लाइट का 2:30 बजे, 2:30 पर 5 मिनट पर 35 मिनट पर फ्लाइट है, 2 मिनट लेट हो गया फोन कर लो, 5 मिनट इंतजार, 15,000 का टिकट लिया हूं, 50,000 का टिकट लिया हूं, 5 मिनट हमारे वास्ते वेट करो। एयरलाइंस वाले क्या तुम्हारे वास्ते 5 मिनट वेट करेंगे? 50,000 खर्च करें, कोई वेटिंग नहीं होगा वहां पर। क्यों? उनका एक रूल है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक कानून है। अल्लाह के बंदो सोचो, जिस खुदा ने हमको बनाया, हम कमजोर मट्टी से बने हुए इंसान, पता नहीं हमारी मौत कब आने वाली, हम दुनिया में कब आए इसका भी हमें पता नहीं, और दुनिया से कब जाएंगे इसका भी हमें पता नहीं। हमारे रूल्स हैं, हमारे कानून है, हमारा एक सिस्टम है। और जिस खुदा ने सारे दुनिया के निजाम को बनाया, जिस खुदा ने सारे दुनिया के निजाम को सजाया, जिस खुदा ने हम लोगों को पैदा किया, क्या हमारे ऊपर उस खुदा का कोई रूल और कानून नहीं है?
اس خدا کا رول اور قانون یہ ہے کہ موت سے پہلے تم موت کی تیاری کر لو، موت سے پہلے اللہ سے مانگو تو اللہ ایکسپٹ کرے گا، اللہ قبول کرے گا، اللہ تسلیم کرے گا۔ موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد رو گے، دھو گے، آنکھوں سے پانی کا دریا بہاؤ گے، اللہ پاک ایکسپٹ کرنے والے نہیں ہیں۔ فرعون موت کو جب دیکھا تو فرعون نے کہا کہ اللہ آج میں تجھے مانتا ہوں۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، آج تو میرے کو تسلیم کرتا ہے، میری طاقت کو، میری ربوبیت کو، میری خدا کو، میں تجھے معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، خدا کا انکار کرنے والوں، تکبر کرنے والوں، بڑائی کرنے والوں، اللہ کے زمین پر، اللہ کے گھروں پہ، اللہ کے گھروں پہ حملہ کرنے والوں، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، سارے دنیا کے نظام کو بنایا، جنت کو بنایا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا، دنیا کے تخلیق کا مقصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالنے والوں، اس نبی کے اوپر تانے لگانے والوں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کرنے والوں۔ ایک مرتبہ فرعون کی ہسٹری پڑھ لو، اللہ کہتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ 2000 سال پہلے سے فرعون کی لاش میوزیم میں ہے، ایجپٹ میں ہے، آج بھی لوگ دیکھ کر آتے ہیں۔ اس کا بدن اللہ تبارک و تعالی سارے دنیا کے لوگوں کے لیے عبرت کی چیز بنایا ہے۔ دیکھو اس کا بدن آج بھی کیسا ہے۔ ایک آدمی مر گیا تو 3 دن کے بعد اس کا حال کیا ہوتا ہے، ایک آدمی مر گیا تو 4 دن کے بعد اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ مگر فرعون کی بدصورتی، فرعون کے اوپر کی جو بے نوری کا جو چہرہ، فرعون کے اوپر جو کفر کا نحوست، جو کفر کی نحوست اس کے چہرے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک لوگوں کو دکھاتا ہے۔ یہ فرعون کو ہم عبرت کے طور پر تم لوگوں کے لیے رکھے ہیں، دیکھتے رہو، فرعون کو دیکھو تاکہ تمہاری زندگی بدل جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام کے اوپر ہم فلاں یہ کر رہے ہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم کچھ بھی کر لیں گے، اسلام کے بارے میں کچھ بھی بول لیں گے، ہمارے پاس حکومت ہے، ہمیں سپورٹ کرنے والے لائرز ہیں، ہمیں سپورٹ کرنے والے ججز ہیں، ہمیں سپورٹ کرنے والے ایم ایل اے سے، ایم پی سے، ہمیں سپورٹ کرنے والے حکومتیں، ہم اسلام کے اوپر، مسجدوں کے اوپر، قرآن کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چاہے کہیں گے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تاتاری قوم بھی یہی سمجھ رہی تھی جب مسلمانوں کے اوپر حملہ کیے، بغداد کے اوپر حملہ کیے، تاتاری قوم مسلمانوں کا خون کیا، مسلمانوں کا قتل کیا، مسلمانوں کے خون کا دریا بہنے لگا، اور کچھ مسلمان علماء کو گرفتار کر لیے، مسلمان علماء کے ہاتھ میں بیڑیا، مسلمان علماء کے پیروں میں بیڑیا۔ تاتاری بادشاہ ان مسلمان علماء کو اپنے دربار میں جمع کرتا ہے، ان کے ہاتھ میں بیڑیا، ان کے پیر میں بیڑیا ڈال کر ان کو زمین پر لٹاتا ہے، اور ایک پادری کو بلا کر کہتا ہے سارے مجمع کے بیچ میں، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مغلظات کہنا، ان کے شان میں گستاخی کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہنا، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ آخر میں تمہاری حالت کیا ہونے والی ہے؟ جو لوگ گستاخ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، سمجھو وہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سارے عالموں کے لیے، تیرے لیے اور میرے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تاتاری قوم کا بادشاہ مسلمانوں کے علماء کو لٹا کر ایک پادری کو بلا کر کہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا۔ وہ کھڑا ہوتا ہے مجمع میں، اس کو پوری حکومت کی طاقت اس کا سپورٹ میں ہے،
पूरी पुलिस उसके सपोर्ट में, जजेस उसके सपोर्ट में, वहां का बादशाह खुद उसे खड़ा कर कर कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा भला कहना। अब पादरी खड़ा हुआ बड़े हिम्मत के साथ, मुझे कौन आज बचा सकता, मुझे कौन आज क्या कर सकता है, आज मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। और उसने सारे मजमे के सामने खड़े होकर प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा भला कहने लगा। वो जो बादशाह था तातारियों का, उसका एक कुत्ता होता है, वो कुत्ते को गोल्ड का जो चेन है सोने का, वो चेन से कुत्ते के गले में चेन डालकर बांधा हुआ था। उस कुत्ते के गले में गोल्ड का चेन है, जंजीर से बांधा हुआ है, चेन से। जब वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगा, बुरा भला कहने लगा, कुत्ता भौंकने लगा जोर जोर से। लोगों ने कहा कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बुरा भला कहता है, गुस्ताखी करता है, इसलिए कुत्ता भौंकने लगा। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसको मेरी जुबान कहां समझ में आती है, तो इंसान थोड़ी है, इसको क्या समझ में आती है, मैं तो लोगों के सामने बयान कर रहा हूं, अगर इंसान होता तो उसे समझ में आता। तो दूसरे मर्तबा भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बुरा भला कहने लगा, तो कुत्ता जोर जोर से घूर कर देखने लगा, जोर जोर से पुकारने लगा। लोगों ने कहा कि बंद कर अब बकवास, तू प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करता है। काफर जो लोग बैठे हुए थे, नॉन मुस्लिम थे, वो कहने लगे कि बंद कर, हमें डर लगता है उस कुत्ते को देखकर, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है, गुस्से से देख रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करना, उनके बारे में बुरा भला कहना बंद कर। उसने कहा कि मेरी जुबान इसको क्या समझ में आती है, तो कुत्ता है, इंसान नहीं है। तो तीसरी मर्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बुरा भला कहने लगा। उलमाए किराम लिखते हैं, कुत्ता गोल्ड का जो जंजीर है, जो चैन है, तोड़ देता है, पूरी जोर के साथ उसके चेहरे के ऊपर हमला करता है। जो काफर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बुरा भला कह रहा था, उसका चेहरा फाड़ देता है। 2 मिनट के अंदर उसकी जान निकल जाती है, वो काफर वहां पे मर जाता है, जहन्नम रसीद हो जाता है। एक कुत्ते के दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कितनी है। आज भी हमारे हिंदुस्तान में हम देखें, अजान के ऊपर जो लोग, नाम नहीं लेता मैं किसी का, अजान को बंद करना, फला करना, फला करना, अल्लाह के घरों के ऊपर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर, अल्लाह के नाम के ऊपर जब लोग बोलने लगे, उन्हीं के घर का कुत्ता उन्हीं के चेहरे को फाड़ने लगा, उनकी जान लेने की कोशिश किया। मेरे दोस्तों, इस्लाम बहुत ही अमन अमान वाला मजहब है, इस्लाम बहुत ही प्यारा मजहब है। हम लोगों को हमारी कामयाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में है, हमारी कामयाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है। हमारी इज्जत आज के इस मॉडर्न दौर में भी प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के साथ हमारी इज्जत जुड़ी हुई है। क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए अमन चाहिए, शांति चाहिए, इज्जत चाहिए। क़यामत तक आने वालों के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने मॉडर्न बना दिया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये जो आयत आसमान से उतरी है वो उस 100 साल के लिए नहीं, 200 साल के लिए नहीं, लाखों करोड़ों सालों के लिए, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमारे लिए मॉडर्न बना कर रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आज हम मुसलमान हैं, कोई रैली का ऐलान कर दिए, फलां जगह रैली है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी हुई, तो 1000-2000 मजमा तो जुड़ जाता। उसी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रोजाना हम 5 वक्त की अजान में सुनते हैं। हय्या अलस्सलाह, नमाज की तरफ आओ, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ। और वही प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में, तुम नमाज पढ़ोगे तो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचेगी, तुम नमाज छोड़ोगे तो मेरे दिल को तकलीफ हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अल्लाह वाले ख्वाब में देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सूजे हुए थे, आंखों से पानी टपक रहे थे।
اللہ والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے آنکھیں سوجی ہوئی ہے، تمہارے آنکھوں سے پانی ٹپک رہا ہے، یا رسول اللہ کیوں روتے ہو؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب بندے نماز پڑھتے ہیں، میری امتی نماز پڑھتے ہیں، میری امت کے لوگ، تو میرے دل کو تکلیف، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ یہ امت کے، میرے امت کے لوگ نمازیں چھوڑ کر میرے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، رو رو کر میرے آنکھیں سوجے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں الف سے لے کے والناس تک، الف لام سے لے کے والناس تک 6666 آیتیں، 6660 پر 6 آیتیں، 30 پاروں میں 6660 پر 6 آیتوں میں کسی ایک جگہ پہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یا محمد کہہ کے نہیں بلایا۔ یا مزمل کہتا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کہیں کہتا ہے، کہیں یاسین کہتا ہے، کہیں طٰہٰ کہتا ہے، کہیں کچھ کہتا ہے، کہیں کچھ کہتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میرے پیارے بندے کو میں معراج کا سفر کرایا ہوں، کہیں کہتا ہے۔ پورے قرآن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر یا محمد کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں نہیں بلایا۔ یہ اللہ کی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی! یاد رکھو ہماری کامیابی صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہو کر خود اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہیں کر رہے، مسلمان ہو کر خود پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل نہیں کر رہے، مسلمان ہو کر خود اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ پاک قرآن اتارا ہے، اس قرآن کا پیغام کو نہیں سمجھتے۔ سمجھ لیجئے کہ کہیں سے کوئی دوست کا گفٹ آ گیا، خط آ گیا، امریکہ سے خط آ گیا، لندن سے خط آ گیا، کسی لینگویج سے خط آ گیا، سمجھو خط پڑھنا کیا سمجھ، میرا گرل فرینڈ کا خط ہے، میرا دوست کا خط ہے، میرا بھائی کا خط ہے، میرا باپ کا خط ہے، میرا چچا کا خط ہے، خط پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، میرا بیٹے کا خط ہے، خط پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر خط پڑھنا نہیں آئے تو کیا کرتے؟ جس کو لینگویج آتا ہے اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بھائی ایک بار خط پڑھنا، میرا عاشق کا، میرا دوست کا، میرا جگری کا خط ہے، اور خط پڑھتا ہے۔ جو خط ہے پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو میسج، جو پیغام آیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے آسمان سے خط بھیجا ہے قرآن کی شکل میں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک تم اس قرآن کے ساتھ، میرے سنت کے ساتھ مضبوطی سے اس کو پکڑے رکھو گے، مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی۔ آج مسلمان قرآن کو چھوڑ دیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا تو برباد، ذلیل ہو گیا۔ ایک مرتبہ سوچو، ہم نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز، کبھی جمعے میں آتے ہیں، کبھی کوئی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ سامنے والا، سمجھو سامنے والا کوئی آدمی ہے، وہ اس کی لینگویج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم جو بات کریں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ ہم سعودی عرب جاتے ہیں کمانے کے لیے تو بیپار کے لیے لینگویج سیکھ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں نوکری کے لیے تو اس کی لینگویج سیکھ جاتے ہیں۔ دنیا کا مقصد کمانا ہے تو لینگویج سیکھتے ہیں، جہاں جس کنٹری میں جانا ہے تو لینگویج سیکھتے ہیں۔ کرناٹک کے لوگ یہاں آتے ہیں تو تیلگو سیکھتے ہیں، یہاں سے کرناٹکا جاتے ہیں تو کنڑا سیکھتے ہیں، تمل والے ادھر آتے ہیں تیلگو سیکھتے ہیں، ادھر والے تمل ناڈو جاتے ہیں تو تمل سیکھتے ہیں۔ بڑا انٹیلیجنٹ ہوں میں، سب کچھ سیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائی 60 سال 70 سال کی زندگی، 40-50 سال کی زندگی، خبر میں جانے کے بعد عربی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عربی پوری سیکھ جاؤ، تو میں نہیں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم 4 سورے جو ہم پڑھتے ہیں، کم از کم الحم سورہ لازم پڑھتے ہیں۔ اس الحم سورہ کا معنی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں کیا بات کر رہا ہوں، یہ بھی ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو ہم کتنے کمزور ایمان والے ہیں، کتنے کمزور مسلمان۔
کم از کم اسلام کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری کرنے کی کوشش کریں، اسلام کے بارے میں معلومات کریں، سب کرنے کی کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، کب کس کی موت آنے والے کوئی پتہ نہیں، مگر دنیا میں ایک سسٹم ہے کہ جس کے پاس دولت ہوگی اس کی زندگی چل جائے گی۔ کسی بھی کنٹری میں ہم جائیں گے وہاں کے سکے چل جائیں گے، انڈیا کے پیسے سعودی لے کر جاؤ، یہاں کروڑ روپیہ بھی انڈیا کے سعودی میں لے کے جاؤ گے وہاں نہیں چلنے والے ہیں، سعودی کے وہاں کے کتنا بھی کروڑ روپیہ یہاں پہ لا لو وہ بھی نہیں چلنے والے ہیں، یہاں کے پیسے امریکہ میں نہیں چلتے، امریکہ کے یہاں نہیں چلتے، بدلانا پڑے گا۔ اسی طرح سے مرنے کے بعد ہماری دولت، ہمارا پیسہ، ہمارا خزانہ کچھ نہیں چلنے والا ہے، بس مرنے کے بعد ہمارے نیکیاں چلنے والی ہے۔ نیکیاں زیادہ کرنے کی کوشش کرے، اپنا وقت برباد نہ کرے، اللہ رسول کے لیے زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔